بال نہ کٹوانا اور ناخن نہ کٹوانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی بندہ ناخن یا بال قربانی والا کاٹ لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، رب ذوالجلال اسے 9 سال کے جو ہے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دن کا روزہ رکھے گا ان 10 دنوں میں تو فرمایا اللہ رب کائنات اس بندے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، میرے آقا فرمانے لگے کہ رب کائنات نے ان 10 دنوں میں جو فضیلت رکھی ہے وہ کسی اور دنوں میں نہیں رکھی۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی ولل جہاد، یا رسول اللہ اگرچہ بندہ باقی دنوں میں جہاد کرے کیا پھر بھی ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہے؟ کہ باقی دنوں میں بندہ لڑتا ہے جہاد کرتا ہے کیا اس وقت زیادہ فضیلت ہوگی یا پھر بھی ان 10 دنوں کی زیادہ فضیلت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، فرمایا ہاں اگرچہ بندہ باقی دنوں میں جہاد بھی کرے لیکن پھر بھی رب کائنات نے اس 10 جو ذوی الحجہ کے دن ہیں اللہ نے ان کو فضیلت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ہاں ایک بات ہے کہ بندہ لڑے اللہ کی راہ میں اور لڑتا لڑتا جو ہے وہ شہید ہو جائے باقی دنوں میں تو فرمایا پھر اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 دنوں کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ فرمایا لوگوں سنو کہ رب کائنات کے ہاں جو 10 حج کے دن ہیں، فرمایا کہ اس 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت جو ہے فرمایا کہ وہ باقی دنوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، کہ باقی دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے ان میں سے ان 10 دنوں میں جو بندہ عبادت کرے گا جو ذوی الحجہ کے 10 دن ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور پھر فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کیا کرو، کثرت کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح اور تکبیر جو ہے وہ بیان کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت جو ہے وہ پسند ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، فرمایا سنو جو حج کے ان 10 پہلے دنوں میں روزہ رکھے گا تو فرمایا پتہ ہے اللہ رب کائنات ایک دن کے روزے کا ثواب کتنا عطا فرماتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھے گا ان 10 دنوں میں تو فرمایا اللہ رب کائنات اس بندے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ جس نے ایک روزہ رکھا ان 10 دنوں میں فرمایا رب ذوالجلال اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر وہ ان ماہ مقدس میں جو ذوی الحجہ کے 10 ایام ہیں یعنی قربانی کا دن چھوڑ کر پہلے جو 9 دن ہیں اگر ان 9 دنوں میں بندہ جو ہے اگر 9 روزے رکھتا ہے تو پھر حساب خود لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روزہ رکھا تو ایک سال کے روزوں کا ثواب، اگر 9 روزے بندہ رکھتا ہے تو رب ذوالجلال اسے 9 سال کے جو ہے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت جو ہے اس مہینے کی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات بھی کرنی چاہیے۔ کہ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا ایک تو رب ذوالجلال نے یہ کرم فرمایا کہ ہر دن کے روزے کا ثواب ایک جو ہے وہ سال کے روزے کے برابر ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ خوش نصیب ہو اور رب ذوالجلال جسے توفیق دے کہ راتوں کو جاگنے کی 10 راتوں میں، تو فرمایا جو ایک رات کو جاگے گا قیام کرے گا عبادت کرے گا رب کائنات اسے جو ہے وہ لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندہ قربانی کرنے والا ہے اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے جس کو رب ذوالجلال نے قربانی کی توفیق دی ہے
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا دخلت الاشر واراد احدکم ان یدھا فلا یمشی من شعر وبشر شیئا، فرمایا جیسے ہی ذوی الحجہ کا چاند جو ہے وہ نظر آ جائے تو فرمایا اب تم نے اپنے ناخن تراشنا چھوڑ دینا ہے، اپنے بال تراشنے چھوڑ دینے ہیں، یعنی جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے قربانی کرنی ہے اور استطاعت ہے، جانور خرید لیا ہے یا ابھی خریدنا ہے، تو فرمایا کہ یہ چاند جو ہے ذوی الحجہ کا چڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال جو ہے وہ کاٹ لیں، اور جب جو ہے وہ چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی ان دنوں میں بال نہ کٹوانا اور ناخن نہ کٹوانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی بندہ ناخن یا بال قربانی والا کاٹ لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ بندہ جو ہے ان دنوں میں یعنی حج کے 10 دنوں میں جو ہے قربانی سے پہلے ناخن یا بال کٹوا لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اور اگر وہ ناخن یا بال نہیں کٹواتا تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ جو قربانی نہیں کر رہے یعنی جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اور اگر وہ بھی اس نسبت کو یعنی ان قربانی جو کر رہے ہیں ان کی وجہ سے، یا دوسرا حجاج کرام جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں، تو وہ بھی جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بال اور ناخن نہیں کٹواتے، ان کی نسبت سے اگر وہ بھی چاہیں کہ ہم بھی اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں تو ان کے لیے بھی ثواب ہوگا، یہ مستحب عمل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ جاننی ضروری ہے۔